أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة القاف آیت نمبر 1 سے قاف والقرآن المجید۔ قسم ہے قرآن مجید کی۔ مجید قرآن کی صفت ہے، یعنی شان والا، بزرگ کی بابرکت۔ قسم کھا کر کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ تم قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ قرآن اپنے مضمون میں اپنی گواہی خود ہی ہے۔ قیامت ضرور آئے گی۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو برتری عطا فرماتا ہے اور کچھ کو کمتری عطا فرماتا ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ آ گیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے، تو کہا کافروں نے یہ ایک چیز ہے بہت ہی عجیب۔ حالانکہ اس میں کوئی عجیب والی بات نہیں، ہر نبی اس قوم کا ہی ایک فرد ہوتا تھا جس میں اسے مبعوث کیا جاتا تھا۔ اسی حساب سے قریش مکہ کو ڈرانے کے لیے قریش ہی میں سے ایک شخص کو نبوت کے لیے چن لیا گیا۔ اب تعجب کیوں ہوا؟ یہ تو عجیب بات ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا کیوں آ گیا۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا ہم مر جائیں گے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، یہ پلٹنا ناممکن ہے؟ یعنی کیا عجیب بات کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ بعید یعنی ناممکن ہے، یہ واپسی تو محال ہے، ناممکن ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، تحقیق ہم نے جان لیا اس کا بھی جو کمی کرتی ہے زمین، اور ان میں سے ہمارے پاس ہے ایک کتاب محفوظ، یعنی زمین انسان کی گوشت ہڈیاں وغیرہ کو بسیدہ کر کے کھا جاتی ہے، اور اس کا علم نہ صرف ہمارے پاس ہے بلکہ لوح محفوظ میں بھی درج ہے۔ اس لیے اس کے تمام اجزاء کو جمع کر کے انہیں دوبارہ زندہ کر دینا ہمارے لیے کوئی مشکل امر نہیں۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، بلکہ انہوں نے جھٹلایا حق کا، اور جب وہ آ گیا ان کے پاس تو وہ ایک معاملے میں مضطرب ہیں۔ حق سے مراد قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دین اسلام ہے۔ فی امر نے ایسا معاملہ جو ان پر مشتبہ ہو گیا اور جس سے وہ الجھاؤ میں پڑ گئے۔ کبھی جادوگر کہتے، کبھی شاعر، کبھی کاہن، اور کبھی اساطیر الاولین کہتے۔ مریجم یعنی مضطرب، یعنی معنی اس کا ہے ملا جولا، جب ایک چیز کے بارے میں دو رائے ہوں اور پھر کسی نتیجے پر بھی انسان نہ پہنچ سکے تو اس پر وہ مضطرب رہتا ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا آسمان کی طرف اپنے اوپر، کس طرح بنایا ہم نے اس کو، اور زینت بخشی ہم نے اس کو، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی شگاف۔ یعنی رب کی قدرت کی پہچان کرائی گئی ہے کہ یہ آسمان تمہارے اوپر کس طرح بنایا گیا ہے، یہ جو بغیر ستون کے اور جن کا اسے کوئی سہارا بھی نہیں، اور پھر ستاروں سے اسے مزین بھی کر دیا گیا۔ فروج یعنی سوراخ، لکیر یا جوڑ، اس میں کوئی بھی شگاف بھی نہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور زمین بچھا دی ہم نے اس کو، اور ڈالے ہم نے اس میں پہاڑ، اور اگائے ہم نے اس میں ہر قسم کے جوڑے بارونق۔ من كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ یعنی سے مراد یعنی اقسام مختلف قسم کی، بہیج خوش منظر، حسین اور شاداب، یعنی ہر قسم کے نباتات اشیاء کو جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ بنایا ہے۔ تبصرۃ و ذکر لکل عبد منیب، دکھانے کو اور نعمت کو واسطے ہر رجوع کرنے والے بندے کی، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق اور دیگر اشیاء کا مشاہدہ اور ان کی مغفرت پر اس شخص کے لیے بصیرت و دانائی اور عبرت و نصیحت کا باعث ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تبصرتاً یعنی اللہ کی معرفت، دیکھو اللہ نے کائنات کو اس قدر خوبصورت بنایا کہ اسے دیکھے
دیکھنے اور اس میں غور کرے تو وہ اللہ کی قدرت کو پا لیتا ہے، یعنی آنکھیں کھول کر غور و فکر کرو۔ اور ذکر ہو یعنی پھر سنو، جو دیکھ نہیں سکتے وہ سن تو سکتے ہیں۔ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا اور سنتا ہے تو اس کی سوچ بنتی ہے، وہی سوچ تمہارا اچھا گمان بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ اس لیے اپنی خواہشات سے نکل کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے بن جاؤ۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ۔ اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی برکت والا، اور پھر اگائے ہم نے ساتھ اس کے باغات اور اناج کٹنے والی کھیتی کا، یعنی بارش سے خیر پھوٹتی ہے، نباتات اگتے ہیں۔ کٹنے والی غلے سے مراد وہ کھیتیاں ہیں جن سے گندم، جوار اور باجرہ، دالیں اور چاول وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کا ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ۔ اور کھجور کے درخت بلند و بالا اور ان کے خوشی ہیں تہبت ہے۔ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ۔ رزق ہے بندوں کے لیے، اور زندہ کیا ہم نے ساتھ اس کی مردہ زمین کو، اسی طرح نکلنا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ اور چھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور اصحاب الرس نے اور سمود نے، وعاد اور عاد نے، وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع۔ اور فرعون نے، قوم لوط کے بھائیوں نے، اصحاب ایکا نے اور قوم تبع نے۔ کل کذب الرسل فحق وعید۔ سب کے سب نے جھٹلایا رسولوں کو تو حق ہوگی میری وعید، یعنی ان میں سے ہر ایک قوم نے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف سے تکذیب پر غمگین نہ ہوں، اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام کے ساتھ ان لوگوں نے یہی معاملہ کیا۔ دوسرے اہل مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی تو دیکھ لو ان کا انجام کیا ہوا، کیا تم اپنے لیے یہی انجام پسند کرتے ہو؟ اگر نہیں تو پھر تکذیب کا راستہ چھوڑ دو اور نبی پر ایمان لے آؤ۔ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید۔ کیا بھلا ہم تھکے ہیں پہلی تخلیق سے، بلکہ وہ شک میں ہیں نئی تخلیق کی طرف سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور البتہ تحقیق پیدا کی ہم نے انسان کو، اور ہم جانتے ہیں کیا وسوسہ آتے ہیں ان کے نفس میں، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی طرف شہرک سے بھی زیادہ۔ یعنی وسوسہ یعنی دل میں گزرنے والے خیالات کو کہا جاتا ہے، جس کا علم اس انسان کے علاوہ پھر اور کسی کو نہیں ہوتا، لیکن اللہ ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، یعنی اللہ اپنے علم کے اعتبار سے قریب تر ہے، انسان کے نفس کے حالات جانتا ہے۔ من حبل الورید، یعنی شہ رگ کو کہا جاتا ہے جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ رگ حلق کے ایک کنارے سے انسان کے کندھے تک ہوتی ہے۔ اس قرب سے مراد قرب علمی، یعنی علم کے لحاظ سے ہم انسان کے قریب ہیں کہ اس کے نفس کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ نحن سے مراد فرشتے ہیں، وہ انسان کے دائیں بائیں ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور وہ انسان کی ہر بات اور عمل کو لکھ رہے ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ وَقَعِيدٌ۔ اور جب جا لیتے ہیں دو لینے والے دائیں طرف اور بائیں طرف سے بیٹھے ہوئے، یعنی جب جا لیتے ہیں دو لینے والے یعنی کرامن کاتبین، یعنی وہ انسان کے بارے میں سارے معاملات، ان کے اعمال حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک نیکی اور دوسرا بری باتیں لکھنے والا ہے۔ قائد یعنی مستقل طور پر ساتھ ہیں، اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں۔ مَا یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ نہیں بولتا کوئی بات مگر اس کے پاس ہے ایک محافظ چوکنا یا تیار۔ رقیب محافظ نگران جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ عتید حاضر اور تیار، یعنی جو لفظ
زبان سے نکلتا ہے اسے وہ لکھنے میں تیار رہتے ہیں، کوئی لفظ نہیں چھوڑتا، غافل نہیں ہوتے، ہر وقت تیار رہتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی لکھتے رہتے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق لے کر، اور یہ وہی چیز تھی جو تھا تو اس سے تو بھاگتا، یعنی موت کی سختی حق لے کر آ گئی، یعنی موت کے وقت حق واضح اور ان وعدوں کی صداقت واضح ہو جائے گی جو قیامت اور جنت و دوزخ کے بارے میں انبیاء کرام فرمایا کرتے تھے، غیب کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ ذالکہ یعنی یہ تو وہ حقیقت جس سے تم بچ کر بھاگتے تھے۔ انسانی رویہ ہے تحید، یعنی اس کے معنی ہے جگہ سے ہٹ جانا، سمت بدل لینا اور دور بھاگنا، یعنی توجہ ہی نہ دینا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور پھونکا جائے گا سور، یہ دن ہے وعدے کا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور آ گیا ہر نفس ساتھ اس کے ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ۔ سائق و شہید، یہ دو فرشتے ہیں، ایک انسان کو محشر تک ہانک کر لینے والا اور دوسرا گواہی دینے والا۔ فرشتے کرام الکاتبین گواہی دیں گے انسانوں کے اعمال کی۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، البتہ تحقیق تھا تو غفلت میں اس کی طرف سے، تو کھول دیا ہم نے تجھ سے پردہ تیرا، تو نگاہ تمہاری آج بہت تیز ہے، یعنی تم اس چیز کے بارے میں غفلت میں تھے۔ غفلت کیا تھا کہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، قیامت اور قرآن کے احکامات سے غافل تھے۔ تو کیا ہوا؟ فَكَشَفْنَا عَنكَ، تو کھول دیا، جو ہی دنیا کی طرف سے تمہاری آنکھیں بند ہوئیں تو آخرت کی حقیقت کو تم پر واضح ہوگی۔ موت کے وقت حقیقت کے پردے کھل جائیں گے، ہر چیز واضح نظر آئے گی، کچھ چھپا ہوا نہ رہے گا۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور کہا اس کے ساتھی نے یہ ہے جو میرے پاس ہے حاضر، یعنی فرشتے اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے یہ تیرا نامہ اعمال ہے، جو میری ذمہ تھا میں نے وہ کام کر دیا، اور یہ جو تمہارا نامہ اعمال میرے پاس ہے وہ یہ حاضر ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اور دونوں ڈال دو جہنم میں ہر ناشکرے کو، انات رکھنے والے کو، یعنی ہر ناشکرے انات رکھنے والے کو جہنم میں ڈال دو، جو اللہ کے حکم سے انکار کرتے ہیں اور نعمتوں پر ناشکری کا اظہار کرتے ہیں۔ مناع للخیر معتد مریب، بہت روکنے والے خیر سے، حد سے نکلنے والے اور شک میں پڑے ہوئے کو۔ مناع للخیر یعنی خود بھی نیکی نہ کریں اور دوسروں کو بھی خیر و برائی کرنے سے روک دینا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، اور جس نے بنایا اللہ کے ساتھ ایک الہ دوسرا تو ڈال دو اس کو سخت عذاب میں۔ الہن آخر یعنی شرک کا ذکر ہے، الہ خواہش نفس رسم و رواج ہیں ہمارے، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کا خوف بھی شرک میں ہی شامل ہوتا ہے، ان تمام کو سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، کہے گا اس کا ساتھی یہ ہے ہمارے رب، نہیں میں نے سرکش بنایا اس کو لیکن تھا وہ دور کی گمراہی میں۔ قال قرینہ یعنی اس مراد شیطان ساتھی میں، وہ کہے گا کہ میں نے تو اسے نہیں بہکایا، میں نے تو صرف اس کے دل میں خیال ڈالا تھا تو یہ برائی میں دور تک نکل گیا۔ انسان حسب عادت شیطان کو ملامت کرے گا کہ اس نے ہمیں بہکایا تھا۔ فی ضلال بعید یعنی برائیوں میں وہ اتنا آگے چلا گیا کہ بھلائیوں کی طرف آنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ قال اللہ فرمائے گا لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، نہ تم جھگڑو میرے پاس اور تحقیق میں نے پیش کر دیا تھا تمہاری طرف وعید کو، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں اور ان کے شیطانی ساتھیوں سے کہیں گے کہ یہاں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں پہلے ہی رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے ان وعیدوں سے تمہیں آگاہ کر دیا تھا۔ ما یبدل القول
لدی وما انا بالظلام للعبید، نہیں بدلی جاتی بات میرے پاس اور نہیں ہوں میں ظلم کرنے والا بندوں کے لیے۔ یعنی میں نے جو حکم دیا کہ انہیں جہنم میں ڈال دو، اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی، وہ ہر صورت پورے ہوں گے۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جس دن ہم کہیں گے جہنم کا کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی کیا اور مزید ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ میں نے جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا۔ اللہ کافروں اور جنوں انس کو جہنم میں ڈالے گا اور جہنم سے پوچھیں گے کہ تو بھر گئی، تو وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی ہے، یعنی کرچہ میں بھر چکی ہوں، لیکن یا اللہ تیرے دشمنوں کے لیے میرے دامن میں اور بھی گنجائش ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب لے آئی جائے گی جنت تقوی والوں کے لیے دور نہ ہوگی، یعنی جنت کے حقدار متقی لوگ ہوں گے، جنت ان کے لیے قریب لائی جائے گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے وہ جو تم وعدہ کیے جاتے تھے ہر رجوع واسطے، ہر رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے کے۔ یعنی اہل ایمان جنت کا قریب سے مشاہدہ کریں گے تو کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جنت جس کا وعدہ ہر اواب حفیظ سے کیا گیا تھا۔ اواب یعنی بہت رجوع کرنے والا، یعنی اللہ کی طرف کثرت سے توبہ استغفار تسبیح ذکر و الہی کرنے والا اور گناہوں سے بچنے والے کو، اور حفیظ کہتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس سے توبہ کرنے والے کو، اللہ کے حق اور اس کی نعمتوں کو یاد کرنے والے کو۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور جو ڈرا رحمان سے غائبانہ طور پر اور لایا رجوع کرنے والا دل۔ من خشی الرحمن بالغیب، بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والا۔ اہل جنت کی صفات ہے وجاء بقلب منیب، یعنی پلٹنے والا دل، ہر حال میں اللہ کی یاد میں رہنے والا دل، رجوع کرنے والا دل، قلب سلیم یعنی نجاست سے پاک دل۔ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، داخل ہو جاؤ اس میں ساتھ سلامتی کے، یہ ہے دن ہمیشگی کا۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، اور ان کے لیے جو وہ چاہیں گے اس میں اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، یعنی اللہ کا دیدار نصیب ہونا اور اللہ کی رضامندی حاصل ہو جانا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، اور کتنی ہلاکی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے، اور زیادہ شدید تھی ان سے پکڑ میں، تو انہوں نے چھان مارا ملکوں میں، اور کیا ہے کوئی جاہ پناہ، یعنی وہ اہل مکہ سے زیادہ تجارت اور کاروبار کے لیے مختلف شہروں میں پھرتے رہتے تھے، لیکن جب ہمارا عذاب آیا تو کہیں بھی ان کے لیے کوئی جاہ پناہ اور راہ فرار انہیں نہ مل سکی۔ ان فی ذلک لذکرى لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے واسطے اس کے جو ہو اس کے لیے دل، یا اس نے ڈالا کان کو اور وہ گواہ ہے۔ یعنی بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے ہر اس دل کے لیے جو انسان کو غور و فکر میں ڈالے، اور غور و فکر کے لیے توجہ سے سننا ضروری ہے، یعنی توجہ سے وحی الہی سنیں جس میں گزشتہ اقوام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ وہ شہید یعنی پھر وہ قلب و دماغ کے لحاظ سے بھی حاضر ہوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، البتہ تحقیق پیدا کی ہم نے آسمان و زمین کو، جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، اور نہیں چھوا ہم کو کسی تھکاوٹ نے۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، بس صبر کرو اوپر اس کے جو وہ کہتے ہیں، تسبیح بیان کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے قبل۔ ومن اللیل وسبحہ ادبار السجود، اور رات کے وقت بس تسبیح کرو اس کی اور سجدوں کے پیچھے۔
وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور سنو جس دن ندا دے گا پکارنے والا قریب کی جگہ سے۔ یعنی اس قرآن میں جو قیامت کے بارے میں احوال وحی کے ذریعے بیان کیے جا رہے ہیں انہیں توجہ سے سنیں۔ ینادی المنادی، یہ پکارنے والا فرشتہ ہوگا جس سے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ من مکان قریب، یعنی جب سور پھونکیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ قریب کی جگہ سے ہی آواز آ رہی ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج، اور جس دن سنیں گے وہ چیخ کو حق کے ساتھ، یہ ہے دن نکلنے کا۔ یعنی جس دن وہ سور پھونکنے کی آواز سنیں گے، دنیا میں تو وہ اسے جھٹلاتے تھے لیکن قیامت کے دن یہ سب کچھ ان کے اس پر ظاہر ہو جائے گا۔ یوم الخروج قیامت کا نام ہے، یعنی قبروں سے نکلنے کا دن۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور بے شک ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں فوت ہو کر موت سے ہمکنار کرنا اور آخرت میں زندہ کرنا، یہ تو ہمارا ہی کام ہے، اس میں ہمارا کوئی شریک نہیں ہے۔ یوم تشقق الارض، اور جس دن پھٹ جائے گی زمین، عنہم، ان سے، سراعاً، جلدی کرتے ہوئے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر ہم پر بہت آسان۔ یعنی یوم تشقق، جس دن بھی جیسے زمین میں بیج نکلتا ہے زمین کو پھاڑ کر، اسی طرح قیامت کے دن بھی زمین پھٹ جائے گی اور یہ زندہ ہو کر اس میں سے نکل آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین پھٹے گی تو سب سے پہلے زندہ ہو کر نکلنے والا میں ہوں۔ ذالک حشر علینا یسیر، یعنی یہ حشر ہم پر بہت آسان ہے، یعنی محشر میں سب کو سمیٹنا آسان کام ہے اللہ کے لیے۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اور ہم زیادہ جانتے ہیں ساتھ اس کے جو وہ کہتے ہیں، نہیں ہے تو ان پر جبر کرنے والا، بس نصیحت کرو ساتھ قرآن کے، جو اس سے جوڑتا ہو جو اس سے ڈرتا ہو میری وعید سے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے مکلف نہیں کہ ان کو ایمان لانے پر مجبور کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صرف تبلیغ و دعوت ہے، اور وہ آپ کرتے رہیں، قرآن کے ذریعے انہیں وعید سے ڈراتے رہیں اور نصیحت کرتے رہیں۔ قرآن سے سبق وہی لوگ لے سکتے ہیں جو میری وعید سے ڈرتا ہو اور باتوں پر یقین رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے قرآن پاک کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔